الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، جنت کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اب جنت کے تعلق سے اس کی آخری مجلس ہے جس میں جنت کے بارے میں باقی باتیں جو بچی ہوئی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اب جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت ساری خصوصیات بیان کی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ایسے متقیوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ ہم نے ان کو بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے، ان کو ہم نے اتنے بہترین طریقے سے بنایا ہے کہ جس کا کوئی اپنے دل میں کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اپنے دل میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ان کو باکرہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ باکرہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کا ملن کسی سے نہیں ہوا ہے، عرباً اترابا، اور ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ایک تو وہ باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی، اور وہ بڑی بڑی پستانوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یہ بھی ان کی خصوصیت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا گیا ہے ایک آیت کے اندر کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ کسی ہیرے یا موتی کو چھپا کے رکھا گیا ہو، یعنی بالکل پاکیزہ۔ اور ایک آیت میں کہا گیا ہے کأمثال اللؤلؤ المکنون، چھپی ہوئی، چھپائی ہوئی موتی کی طرح ہوں گی۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ بالکل اسپشٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، بالکل واضح کر دیا کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کو آپ سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، کہ اگر جنت میں سے کوئی ایک عورت
زمین والوں کی طرف، اس زمین کی طرف جھانک بھی دے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ بھی ہے سب کو روشن کر دے گی، اور ان دونوں کے درمیان اس کی خوشبو پھیل جائے گی، اس کی خوشبو سے یہ دونوں معطر ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اسی طریقے سے بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ جنت میں جو جائیں گے ان کے لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، کہ ان کو کم سے کم 2 عورتیں ایسی ملیں گی، یُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، کہ ان کی جو پنڈلی ہے، ان کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے وہ دکھائی دے گی، یعنی گوشت ہوتے ہوئے بھی پنڈلی کی ہڈی دکھائی دے گی۔ وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ، اور جنت میں جتنی بھی ہوں گی سب کنواری ہوں گی، سب باکرہ ہوں گی۔ تو یہ ہوئی جنت میں ملنے والی عورتوں کی خصوصیت۔ اسی طریقے سے جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے شوہروں کے لیے گانا بھی گائیں گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ازواج اہل الجنت لیغنین ازواجہن باحسن اصوات سمعها احد قط، کہ جنت والوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے اتنے بہترین آواز میں گائیں گی جیسا کسی نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے گانا بھی گائیں گی۔ اسی طریقے سے جو جنت میں جائیں گے وہ ظاہر سی بات ہے جمع بھی کریں گے، تو ان کے جمع کی طاقت اور قوت کیا ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل من اہل الجنت لیعطى قوة 100 رجل فی الاکل والشرب والشہوة والجماع، کہ جنت کے اندر جو جنت میں جائے گا اس کو 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں اور جمع کرنے میں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ایک یہودی نے کہا فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَتَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، کہ جو آدمی کھائے پیے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، یعنی پیشاب پخانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ گئے، اشارے کو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجت احدہم عرق یفیض من جلدہ، کہ ان کی یہ ساری حاجتیں اس طرح پوری ہو جائیں گی کہ ان کو پخانہ پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے چمڑوں سے، ان کے جسم سے پخانہ پیشاب نہیں بلکہ ان کے چمڑوں سے، ان کے جسم سے عرق نکلے گا، اور اسی سے ان کا معاملہ حل ہو جائے گا، ان کو پخانے پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور عرق ہم کہتے ہیں جو ہمارے جسم سے پانی نکلتا ہے ہمارے چمڑے کے اوپر سے، جس کو ہم پسینہ بھی بولتے ہیں، اسی کو عربی میں عرق کہتے ہیں۔ تو پسینہ نکلنے سے ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، ہم کو پخانہ پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جنت کے اندر ہر ایک جنتی کو 100 آدمی کے اندر جتنی جمع کرنے کی قوت ہوتی ہے اتنی دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دی جائے، کیونکہ یہ تحدید کے لیے نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول نے کہا تو ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ هل نصل الى نسائنا فی الجنہ، اتنی ساری جب عورتیں ہوں گی
تو کیا ہم اپنی جنت میں ساری عورتوں کے پاس پہنچ جائیں گے؟ یہ سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے. تو اللہ کے نبی نے کہا ان الرجل لیصل فی اليوم الی 100 عذرا، کہ آدمی ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس پہنچنے کی طاقت رکھے گا. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ عورتیں ہوں گی تو وہ زیادہ سے جمع نہیں کر پائے گا، بلکہ جتنی عورتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسی کے حساب سے ان کو جمع کی طاقت دے گا. اب اگر انسان جنت کے اندر بھی یہ چاہے کہ مجھے بچے ہوں تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو بچہ جنت میں بھی ملے گا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مومن جنت کے اندر بھی بچہ چاہتا ہے تو اس کا حمل اور اس کو جننا اور اس کا عمر جیسے وہ چاہے گا اتنے ہی دیر میں سب کچھ پورا ہو جائے گا. اس کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ جنت میں بچہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جنت کے اندر اگر کوئی مومن آدمی ہے اور ان کے جو ذریت والے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کا عمل اپنے باپ کے برابر نہیں ہے، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا ان کے بچوں پر، اور ان کے بچوں کو بھی ان کے باپ کے درجے میں لا کر کھڑا کر دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچوں نے بھی ایمان لانے میں ان کی اتباع کی تو ہم ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے اور ان میں سے کسی کے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا اگر ذریت میں تھوڑا کم عمل کیا ہے اور باپ کے درجے کو، ماں کے درجے کو نہیں پہنچ پائے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو باپ کے درجے میں اپنی رحم و کرم سے پہنچا دے گا. اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت میں سب سے اونچا مرتبہ کون سا ہے؟ سب سے اونچا مرتبہ کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو حدیث میں ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جیسا وہ کہتا ہے. ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود و سلام بھیجو. فإنه من صلى علیہ صلاة، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار سلام بھیجے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام اور شانتی بھیجے گا. ثم صلوا اللہ للوسیلۃ، پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر اللہ سے تم میرے لیے وسیلہ مانگو. فإنها منزلۃ فی الجنۃ، کیونکہ وسیلہ جو یہ ہے یہ جنت میں ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اس مرتبے کو اللہ کے نیک بندے کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، میں ہی وہ اللہ کا نیک بندہ ہوں جو اس مقام پر پہنچے گا.
فمن سأل للوسیلۃ حلت لہ الشفاء، تو جس نے میرے لیے اس وسیلہ کو طلب کیا، یعنی اس رتبے کو، اس مرتبے کو طلب کیا، حلت لہ الشفاء، تو اس کے لیے میری شفاعت یہ لازم ہو گئی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جس وسیلے کو ہمارے کچھ بھائی لوگ یہ دنیا کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں، یہ بالکل بکواس اور غلط بات ہے۔ اصل میں یہ جو اذان کے بعد جو اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ طلب کیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کا ایک رتبہ، ایک منزلہ ہے، ایک مکان ہے، جس کو اللہ کے نبی کے لیے ہم طلب کریں گے تو اللہ کے نبی کی شفاعت ہمارے لیے لازم ہو جائے گی۔ اب رہ گئی بات کہ جنت میں سب سے اعلیٰ رتبے پہ کون ہوگا اور سب سے ادنا رتبے پہ کون ہوگا، سب سے اعلیٰ اور سب سے نیچے والا۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأل موسیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأل موسیٰ ربہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، ما ادنا اہل الجنت منزلۃ، سب سے نچلے والے رتبے پر جنت میں سے کون ہوگا؟ قال هو رجل یجیء بعد ما ادخل اہل الجنت الجنت، وہ ایسا آدمی ہے جو اس وقت آئے گا جب جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقول، تو وہ کہے گا، اے رب، اے میرے رب، کیفا، میں کیسے جاؤں، وقد نزل الناس منازلهم، جبکہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پر پہنچ گئے ہیں، واخذوا اخذاتهم، اور جو کچھ ملنا تھا سب کچھ ان کو مل چکا ہے۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا، اترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تم اس بات سے راضی ہو رہے ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے برابر چیزیں دے دی جائیں، مملکت دے دی جائے، ملکیت دے دی جائے؟ فیقول، تو وہ کہے گا، رضیت ربی، اے میرے رب، میں اس سے راضی ہو گیا۔ فیقول لک ذلک ومثلہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، تیرے لیے یہ ہے اور اس کے مثل اور بھی ہے، ومثلہ ومثلہ ومثلہ، اور اسی کے مثل اور ہے، اسی کے مثل اور ہے، اسی کے مثل اور ہے۔ فقال فی الخامسہ، تو پانچویں مرتبہ میں وہ کہے گا، رضیت ربی، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ فیقول، تو اللہ کہے گا، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ تیرے لیے ہے اور اس کے 10 گنا اور بھی تیرے لیے ہے۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور تیرے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تیری نفس چاہے، تیرا دل چاہے۔ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جس سے تیری آنکھیں تلذذ پائیں، جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، رضیت رب، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ قال، تو کہتے ہیں، ربی فعلاہم منزلۃ، یعنی کہ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے رب، جو سب سے نچلے طبقے کا جنتی ہوگا اس کی بات ہوئی، جو سب سے اونچی منزلے پہ ہوگا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ قال اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے چاہا ہے اور جن کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ تیار کیا ہے۔ وختمت علیہا، اور اس پر میں نے مہر بھی لگا رکھا ہے۔ فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر،
تو وہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نہ تو کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کے بارے میں خیال یا کلپنا بھی آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ سب سے نچلے طبقے پر جو رہے گا جنت میں وہ کون ہوگا اور اس کو کیا کیا ملیں گی، اور جو سب سے اونچلے مرتبے پہ ہوگا، سب سے اعلیٰ رتبے پہ ہوگا، اس کو کیا کیا ملے گا۔ اس کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ جنت میں تو بہت ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے، اللہ پاک تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کو دیکھنا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ پائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھنے میں کسی طرح کا شک شبہ کرتے ہو، یعنی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا، جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم تو اس کو ایک دم آرام سے دیکھ پاتے ہیں، کوئی بھی شک شبہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ہل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کیا تمہیں کوئی شک شبہ ہوتا ہے اس سورج کو دیکھنے کے لیے جس کے آگے کوئی بھی کسی قسم کا بادل نہ ہو، یعنی بدلی نہ ہو، بالکل موسم صاف ہو، تو کیا تم سورج کو نہیں دیکھ پاتے؟ اس میں کوئی شنکا سندے ہوتا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم تو برابر دیکھ پاتے ہیں۔ قال فإنکم ترونہ کذلک، تو اللہ کے نبی نے کہا جس طرح تم جب بدلی نہ ہو تو سورج کو دیکھ لیتے ہو اور 14ویں رات میں جس طرح چاند کو دیکھتے ہو، اسی طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور دیکھو گے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جس کو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدکم، کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تريدون شيئا ازیدکم، تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو تمہیں میں دوں اور مزید چاہتے ہو؟ فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا تم نے ہمارے چہروں کو چمکدار نہیں بنایا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا اے اللہ تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجنا من النار، اور آگ سے بچایا نہیں؟ قال، تو کہتے ہیں فیکشف الحجاب، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دے گا۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو جو کچھ ان کو دیا گیا ہے ان میں سے سب سے محبوب ان کے لیے یہی ہوگا جو وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا سب سے بڑی نعمت جو ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہوگا، اور جس نے اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا اس کو اس سے اتنا پیار ہوگا اس کے دل میں کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ دیکھنا نہیں چاہے گا، یعنی بالکل اس کا لو لگ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرے سے، بالکل جیسے ہمارے دنیا میں لوگ عاشق ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کا حال ہوگا۔
اس کو اتنی آسودگی ہوگی اللہ کو دیکھ کر کے کہ جس کی ہم اپنے دل کے اندر کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جب جنت میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر لوگ فقیر ہیں۔ واطلعت فی النار، اور جب میں نے جہنم میں دیکھا جھانکا فرأیت اکثر اہلها النساء، تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں۔ اچھا، اب جنت میں سب سے آخر میں کون داخل ہوگا؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی، سب سے نچلے طبقے والا تو غالباً وہی شخص ہوگا جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آخر اہل الجنت دخولا الجنت وآخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج حبوا فیقول له ربه ادخل الجنہ فیقول ربی الجنت ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ایسا آدمی ہوگا جو اپنے چوتڑ کے بل، یعنی اپنے پچھلے والے جو اس کا گپتانگ ہے، جس کو ہم نتم بولتے ہیں ہندی میں، اسی کے بل گھسیٹتے ہوئے آئے گا۔ فیقول له ربہ، تو اس سے اس کا رب کہے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ کہے گا ربی الجنت ملأ، تو وہ کہے گا اے اللہ جنت تو بھر چکا ہے۔ فیقول له ذلك 3 مرات، تو اس سے اس طرح سے 3 بار کہا جائے گا، یا وہ 3 بار کہے گا۔ فکل ذلك يعید علیہ، تو وہ ہمیشہ ایسے ہی کہے گا الجنت ملأ، کہ جنت بھر گیا ہے۔ فیقول، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا ان لک مثل الدنیا 10 مرات، کہ تیرے لیے دنیا اور اسی کے جیسے 10 مرتبہ، یعنی تیرے لیے جس طرح دنیا ہے وہ ہے اور اسی کے طرح 10 بار، یعنی تم کو 11 بار جو ہے دنیا کی طرح، جتنا دنیا ملا کر کے 11 بار ہوگا اتنا تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو آخر میں جنت میں جائے گا اس کو بھی اس دنیا کے 11 گنا ملے گا، اور دنیا میں جتنے آسائش ہیں سارے کے ساتھ۔ تو آپ سوچیں جنت میں جو آخر میں جائے گا اس کو بھی اتنا زیادہ ملنے والا ہے، تو سوچئے جو پہلے جائے گا اور اعلیٰ رتبے پہ ہوگا اس کو کتنا کچھ ملے گا۔ تو یہ بہت مختصر انداز میں، تھوڑا ڈیٹیل سے لیکن مختصراً میں نے جنت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جس سے آپ لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دل میں جنت کے پرتی، جنت کے لیے لالچ پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں جنت کی چاہت جگا دے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم تمام لوگوں کو کم سے کم ادنا درجے والا جنتی بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔